بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں نصیحت کے حوالے سے کہ نصیحت مختصر کرے یا طویل۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ نصیحت کرنے والے شخص کی مثال ایک ماہر جلاد کی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیے، جلاد جتنا ماہر ہوگا تو اس کی مار سے اس قدر تکلیف بھی زیادہ ہوگی اور کافی دیر تک اس کا اثر رہے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماہر اس کو قوت سے مارے اور زور سے مارے، بلکہ میں نے اس کی مہارت کی ذکر کی۔ یہی مثال ایک نصیحت کرنے والے شخص کی ہے۔ اگر نصیحت کرنے والا شخص ماہر ہوگا اور وہ سامنے والے شخص کی حالات سے واقف ہوگا تو وہ اس کا اثر کافی دیر تک رہے گا۔ دیکھیے، اگر جلاد کسی کو کوڑا مارتا ہے، وہ ماہر ہو اس میں، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس کس جگہوں پر کوڑا مارنے سے تکلیف دیر تک باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو زور سے مارے تو اس کا درد تو اس وقت ہو جاتا ہے مگر وقتی ہوتی ہے۔ یہی مثال ایک نصیحت کرنے والے کی ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ نصیحت کرنے میں اختصار سے کام لیں، لمبی تقریریں نہ کیجیے، خاص کر جب آپ مخاطب کو نصیحت کر رہے ہو اور مخاطب بھی اس چیز کو اچھا سمجھتا ہو۔ جیسے مخاطب کو آپ غصے کے بارے میں بتاتے ہو، یا شراب کو ترک کرنے کے بارے میں، یا نماز کی پابندی کے بارے میں آپ اس سے کہتے ہو، یا اسی طرح والدین کی اطاعت کے بارے میں، تو اس وقت آپ اختصار سے کام لیں، زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہ کریں۔ اس کا اثر پھر کافی دیر تک باقی رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم اگر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، مگر دوسری نظر نہ ڈالنا۔ دیکھیے کتنے اختصار ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا پردیسی۔ اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ چند سطور تھے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سے اخذ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے اختصار سے کام لیا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت میں تھے تو لوگ یکے بعد دیگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور آپ کی عیادت کرتے۔ انہی میں سے ایک نوجوان بھی آپ کی خدمت میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا اور فرمانے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبریاں ہے، آپ اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہے کہ آپ کو حکومت ملی، پھر آپ نے اس عدل و انصاف کے ساتھ اس حکومت کو چلایا، اور یہ اب آخری وقت ہے آپ کا، آپ اس دنیا سے شہادت کی موت آپ کو نصیب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر کے رہا تھا اور آپ حضرت عمر رضی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے جانے لگا تو اس شخص کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا اس شخص سے کہ اس شلوار کو ذرا اوپر اٹھا دیجئے تاکہ آپ کے کپڑے گندا نہ ہو۔ یہ اسی طرح کی نصیحت سنتے ہوئے سامنے والے شخص فوراً اپنے شلوار کو ٹخنوں سے
اوپر کی. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اختصار سے اس شخص کو سمجھایا. ہمارا طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے طرز عمل سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نصیحت کرنے میں اختصار سے کام لینا چاہیے اور بندے کو اچھی طریقے سے سمجھانا چاہیے تاکہ سامنے والے بندے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بندہ اس نصیحت کو اچھی طریقے سے قبول کرے. کوشش کرے کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں تو آپ اختصار سے کام لیں. بسا اوقات بات جو ہے نا بحث مباحثت چلی جاتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ آخر میں لڑائی ہو جاتی ہے. سامنے والا شخص تکبر کی وجہ سے اس چیز کو یا اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا. تو اس وقت آپ احتیاط یہ کریں کہ بحث مباحثہ نہ کریں کیونکہ آپ سامنے والے شخص کو نصیحت کرنے والے ہیں نہ کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرنے والے ہیں. اس لیے معاشرے میں اس وقت تک معاشرہ برقرار اور صحیح ہوتی ہے جب معاشرے میں نصیحت کرنے والے لوگوں کو معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش اور ان کا طرز جو ہے نا آتا ہو کہ معاشرے کی اصلاح کسی طریقے سے کی جاتی ہے. بسا اوقات دیکھیے ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس غلطی کا احساس ہو جائے, اس غلطی کا علم ہو جائے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. کبھی بھی دل میں یہ یاد نہ کرے کہ سامنے والے کی غلطی کی جو اصلاح کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں میں اس پر فتح پاؤں یا مجھے لوگ کہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. یہ ہرگز دل میں نیت نہ ہو بلکہ دل میں نیت کیا ہو کہ اس بندے کو نصیحت کروں اور جو غلطی وہ کر رہا ہے اس کا علم اس کو حاصل ہو جائے تاکہ آئندہ وہ جو ہے نا اس طرح کی غلطی نہیں کرتا ہے. مگر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا شخص جب غلطی کرتا ہے آپ اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ ایک عذر پیش کرتا ہے کہ میں اس وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوں. تو دیکھیے جب آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے نا اس عذر کو جو ہے نا سن لے اور اس عذر کے بارے میں جو ہے نا آپ پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیے اس کی وجہ سے پھر سامنے والے شخص کی اصلاح کے راستے پھر آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں عادت بنائیں کہ نصیحت کرتے وقت آپ ہوشیاری سے کام لیں اور زیادہ لمبی تقریریں نہ چھوڑیے. اس کی وجہ سے مخاطب پر اثر صحیح نہیں ہوتا بلکہ ماہر جلاد کی طرح بنے کہ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو مثال دی کہ ایک ماہر جلاد جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر مارنے سے جو ہے درد جو ہے نا کافی دیر تک رہتی ہے تو اسی طرح ایک ناصح اور نصیحت کرنے والے کی مثال بھی ایک ماہر جلاد کی طرح ہے. جب وہ نصیحت کرنے والے شخص کو جب انداز چاہتا ہوگا اور وہ اچھی انداز سے سمجھا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر سامنے والے شخص کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ نصیحت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. معزز سامعین آج کی یہ گفتگو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی اچھی گفتگو کے لیے ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فالو کریں اور اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.